کہ ان ماہ و سال کے آتے جاتے ہوئے تمہیں اپنی موت یاد رکھنی چاہیے، تمہیں اپنا خاتمہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ماہ و سال خوشی کا موقع نہیں، یہ ماہ و سال کسی قسم سے چھٹکارے کا معاملہ نہیں، یہ ماہ و سال اصل میں تمہاری اپنی یاد دہانی ہے کہ سمجھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو پیدا کیا، ان ماہ و سال کو پیدا کیا اور ان کو ختم کر رہا ہے، یہ طے ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کرے گا، تم میں سے ہر ایک کا وقت متعین ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آئے گا ایک لمحے کی نہ تاخیر ہوگی نہ ایک لمحے کی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ میرے بھائیوں، سال کا اختتام اور نئے سال کا آغاز آدمی کے لیے کسی خوشی کی مناسبت کب ہو سکتا تھا؟ اگر ہوتا تو کب ہوتا؟ اگر آدمی کے لیے کسی صعوبت والا سفر کا اختتام ہو رہا ہے، مشکلات سے گزرنے والی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ چلو چھٹکارا ملا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جتنے مسائل میں الجھا ہوا تھا وہ سارے کے سارے اب یہ سال ختم ہوا تو ختم ہو گئے۔ یا پھر ماضی کی مصیبتوں سے چھٹکارا نہ ہو کر آئندہ کے تعلق سے اسے کوئی امید ہو کہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ مجھ پر بڑی نعمتیں کھلیں گی، بڑی نعمتیں اتریں گی، بڑے میرے مسائل کا حل نکلے گا، بہت ساری چیزیں میرے لیے اس دنیا کے اندر گارنٹیڈ ہیں، ضمانت ہے کہ نئے سال کے شروعات کے ساتھ ہی بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ تبھی تو ایک انسان خوش ہوتا ہے کہ ایک سال ختم ہوا، نیا سال شروع ہوا، یا تو مصیبتوں سے چھٹکارا ملا یا پھر بہت ساری اچھی چیزیں آنے والی ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ وقال تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں،
اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، ہماری ہر ایک ریاضت اور ہر قسم کی بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، جس نے ہم اور آپ کو ہماری اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی، جس نے ہم اور آپ کو یہ سمجھایا بتلایا کہ اس دنیا کے اندر بندگی ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال ہے، بندگی میری اور آپ کی مصروفیات میں سب سے اہم ہے، اور اللہ کی بندگی ہی میں جیتے رہنا اور اسی کی بندگی کرتے ہوئے دنیا سے چلے جانا اس دنیا کی اور آخرت کی دونوں ہی جگہ کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دین ہم اور آپ تک پہنچایا، جو دین مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں ایک مثالی زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلاتا ہے، جو دین مجھ کو اور آپ کو اللہ کا ایک سچا بندہ اور اس دنیا کا ایک اچھا انسان بناتا ہے، اور جو دین اس دنیا کے بعد آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے نجات دلا کر جنت میں لے جانے کا سبب بنتا ہے، وہ دین جو دین مجھ کو اور آپ کو دنیا کے فائدوں سے بھی ہمکنار کرتا ہے اور آخرت میں حقیقی کامیابی سے ہم اور آپ کو سرفراز کرواتا ہے۔ حاضرین جمعہ، آج انگریزی سال کے اعتبار سے سال کا آخری دن ہے، کل سے انگریزی سال کا نیا دن یا پہلا دن نئے سال کا پہلا دن شروع ہونے جا رہا ہے۔ ایک سال کا اختتام اور نئے سال کا آغاز اس دنیا میں بہت سارے لوگ خوشی کی مناسبت سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ سال کے اختتام کے نام پر یا نئے سال کے استقبال کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں، جائز ناجائز غلط صحیح اس کے فرق کو دیکھے بنا وہ اپنی من پسند مصروفیات کے ذریعے آج کی رات اور کل کا دن یا آج کا دن بتانے کی فکر کرتے ہیں، منصوبے بنتے ہیں، پروگرام ترتیب پاتے ہیں، اور ان پروگراموں کے مطابق لوگ اپنے اپنے انداز سے ان دنوں کا آج اور کل کے دن کا وقت گزارنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو وہ ہیں جو اگلے سال کے لیے نئے عہد و اقرار لیتے ہیں کہ میرے اپنے اگلے سال کے لیے میں نے یہ اپنا ٹارگٹ متعین کیا ہے، میں نے اپنے اگلے سال کے لیے یہ مقصد متعین کیا ہے۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا کی نظر اسی دنیا تک ہے، تو اس کے فیصلے، اس کے اپنے اختیارات بھی اسی دنیا کی روشنی ہی میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک عقل مند انسان اور ایک اچھا مسلمان جس کی نظر اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت پر ہوتی ہے، جس کی نظر اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی پر ہوتی ہے، وہ دنیا والوں کی نظر سے الگ اپنی نظر رکھتا ہے، اس کے نظریات دنیا والوں کے نظریات سے قدرے مختلف ہوتے ہیں، بلکہ اس سے آگے اگر کہیں تو اس کا اپنا ذاتی نظریہ کوئی نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں دنیا کے ہر معاملے کو دیکھنے، پرکھنے، جانچنے، اس کے اپنانے یا چھوڑنے کے سلسلے میں قرآن و سنت کی آیات اور احادیث سے مدد لینے والا ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، سال کا اختتام اور نئے سال کا آغاز آدمی کے لیے کسی خوشی کی مناسبت کب ہو سکتا تھا؟ اگر ہوتا تو کب ہوتا؟ اگر آدمی کے لیے کسی صعوبت والا سفر کا اختتام ہو رہا ہے، مشکلات سے گزرنے والی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ چلو چھٹکارا ملا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جتنے مسائل میں الجھا ہوا تھا وہ سارے کے سارے اب یہ سال ختم ہوا تو ختم ہو گئے۔ یا پھر ماضی کی مصیبتوں سے چھٹکارا نہ ہو کر
آئندہ کے تعلق سے اسے کوئی امید ہو کہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ مجھ پر بڑی نعمتیں کھلیں گی، بڑی نعمتیں اتریں گی، بڑے میرے مسائل کا حل نکلے گا، بہت ساری چیزیں میرے لیے اس دنیا کے اندر گارنٹیڈ ہیں، ضمانت ہے کہ نئے سال کے شروعات کے ساتھ ہی بہت کچھ اچھا ہونے والا ہے، تبھی تو ایک انسان خوش ہوتا ہے کہ ایک سال ختم ہوا، نیا سال شروع ہوا، یا تو مصیبتوں سے چھٹکارا ملا یا پھر بہت ساری اچھی چیزیں آنے والی ہیں۔ اس دنیا کے لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، اس سال کے اختتام کے ساتھ نہ زندگی کے مسائل سے چھٹکارا مل رہا ہے اور نہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ضمانت مل رہی ہے، پھر بھی لوگ یہاں پر خوش ہیں، خوشی منانا چاہتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ اے مسلمان، اے مومن، تیری نظر ایسی محدود نظر نہیں ہو سکتی، تو صاحب فراست ہے، تو صاحب بصیرت ہے، تیری نظر دنیا والوں کی نظر سے بالکل جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے دین کے نام پر، قرآن و سنت کے نام پہ وہ بصیرت عطا کی ہے کہ جس کے چلتے تو دنیا والوں کی طرح نہیں دیکھتا۔ سب کو اللہ نے نظر دی ہے، لیکن جو ایمان کی دولت تجھے عطا کی ہے وہ تیری نظر کو سارے دنیا والوں کی نظر سے جدا گانا بناتی ہے، تو ہر معاملے کو کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اسی لیے بھائیوں، ایک مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے یہ جو ماہ و سال آتے جاتے رہتے ہیں، صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، شام ہوتی ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، رات کا اندھیرا سر پھیلاتا ہے، صبح طلوع ہوتی ہے تو وہ اندھیرا غائب ہو جاتا ہے، مہینہ شروع ہوتا ہے، 30 دن 29 دن گزرتے ہیں یا 31 دن انگریزی کے حساب سے گزرتے ہیں، مہینہ ختم ہو جاتا ہے، یا پھر ہفتہ شروع ہو کر ختم ہو جاتا ہے، سال شروع ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ آغاز و انجام مومن کی نظر میں دنیا والوں کی نظر سے قدرے مختلف ہوا کرتا ہے، وہ دوسرے ہی انداز سے ان چیزوں کو دیکھا کرتا ہے۔ اور آج آپ کے سامنے میں ایسے دو اہم پہلو لانا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی موقع جب آتا ہے، وہ سال کے اختتام کا ہی نہیں، ہر دن کا اختتام، آپ کے ہر ہفتے کا اختتام، آپ کے ہر مصروفیت کا اختتام جب آپ کے سامنے ہو، یا نئے دن، نئے مہینے، نئے ہفتے، نئے سال کا آغاز آپ کے سامنے ہو، آپ کی اپنی زندگی کا، چاہے ماہ و سال کا ہو یا لوگوں کی اپنی عمر کے اعتبار سے عمر کا ایک پڑاؤ پار کر کے نیا سال ان کی زندگی میں شروع ہوتا ہو، آپ کی نظر نہ نیو ایئر والی ہوتی ہے، نہ برتھ ڈے والی ہوتی ہے، آپ کی نظر مومنانہ نظر ہوتی ہے۔ اور مومن کی نظر کیسے ہونی چاہیے؟ دو بڑی اہم باتیں صرف آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جس کا ہم اور آپ کو کتاب و سنت نے سبق پڑھایا ہے وہ یہ کہ دیکھو، یہ ماہ و سال تمہارے سامنے شروع ہو کر ختم ہو رہے ہیں، تو تمہیں پہلا سبق یہ سمجھنا چاہیے کہ میں ان صبح و شام کو شروع اور ختم ہوتے دیکھ رہا ہوں، ماہ و سال کو شروع اور ختم ہوتے دیکھ رہا ہوں، یہ دراصل خود ختم ہو نہیں رہے، مجھے اپنے خاتمے کی یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ یہ ماہ و سال آتے جاتے رہیں گے، میرے رہتے ہوئے بھی آئیں گے، میرے جانے کے بعد بھی آئیں گے، جائیں گے، میرے رہنے نہ رہنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ان کے آتے جاتے ہوئے ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ میری زندگی کا بھی ایک وقت متعین ہے اور وہ ختم ہو جائے گا۔ اور فرق یہ ہوگا کہ سال ختم ہوتا ہے تو پتہ ہے انگریزی کے اعتبار سے 31 دسمبر کی رات میں 12 بجے وہ ختم ہوتا ہے، زندگی کا خاتمہ جھٹکے میں ہو جائے گا، کوئی وقت متعین نہیں ہوگا، کوئی مناسبت نہیں ہوگی، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کھڑے ہو کے بیٹھ بھی پاؤ گے کہ نہیں، جو سانس اندر گئی ہے اپنی مرضی سے اسے باہر نکالنے کے اختیار رہے گا کہ نہیں، تمہاری اپنی موت اس قدر زیادہ اچانک آنے والی ہے، تمہاری زندگی اس قدر غیر یقینی ہے کہ ان ماہ و سال کے آتے جاتے ہوئے تمہیں اپنی موت یاد رکھنی چاہیے، تمہیں اپنا خاتمہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ماہ و سال خوشی کا موقع نہیں، یہ ماہ و سال کسی قسم سے چھٹکارے کا معاملہ نہیں، یہ ماہ و سال اصل میں تمہاری اپنی یاد دہانی ہے کہ سمجھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو پیدا کیا، ان ماہ و سال کو پیدا کیا اور ان کو ختم کر رہا ہے، یہ طے ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو بھی اللہ تعالیٰ ختم کرے گا، تم میں سے ہر ایک کا وقت متعین ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آئے گا ایک لمحے کی نہ تاخیر ہوگی نہ ایک لمحے کی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا، وقت آئے گا
ایک جھٹکے میں نکل جاؤ گے. اس لیے یہ مقام خوشی نہیں، یہ مقام عبرت ہے کہ یہ گزرتے ہوئے ماہوں سال گزر رہے ہیں، ہر پل مجھے اپنی موت کی یاد دہانی کروا رہے ہیں. کیا میں اپنی موت کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھا ہوں جہاں میں اپنے مرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے وہ عمل کیے ہیں، میں نے وہ نیکیاں کی ہیں، میں نے بندگی کے اس مقام کو پایا ہے کہ جس مقام کے بعد اللہ سے امید لگا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. کیا میری صبح و شام بندگی میں گزر رہی ہے؟ کیا میں اس حالت میں ہوں کہ اچانک مجھے حکم ہو کہ چلو تو میں نکل چلوں؟ آپ کو پتا ہے زندگی میں آپ اس دنیا میں شہر سے شہر کا سفر کرتے ہیں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا سفر کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں. آپ معمولی سفر کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، اچانک کوئی کہے کہ چلو نکلتے ہیں، تو آپ اپنے سفر کے اعتبار سے تیاری کے لیے وقت لیتے ہیں. بازو والے شہر جانا ہے، کہتے ہیں چلو ابھی نکل سکتا ہوں. اگلے کسی اور صوبے کے لیے جانا ہے، کئی دن کے لیے جانا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میرے سارے معاملات کو میں ترتیب دے کر جاؤں گا. اگر ملک چھوڑ کر جانا ہے تب تو آپ مہینوں پہلے سے پوری ترتیبات میں لگے رہتے ہیں. موت کا یہ فیصلہ، موت کا یہ سفر جب ہمارا اور آپ کا شروع ہوگا نا، کوئی تیاری کا وقفہ نہیں ملے گا، ایک جھٹکا ہوگا. وہ سفر جو ہمیشہ کا ہے، وہ سفر جہاں سے پلٹ کر آنا نہیں ہے، وہ سفر جہاں کے لیے سارا سرمایہ کمانا ہے، اس سب کے لیے کچھ سنبھالنے سمیٹنے کا موقع ملے گا ہی نہیں. اس سفر کی تیاری کی کہ نہیں، یہ سبق ہم اور آپ کو اصل میں یاد کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو سوتے ہوئے دعا سکھلائی کہ ہم یہ دعا پڑھیں، بسمک اللہم اموت و احیا. اللہ تعالیٰ میں تیرے نام ہی سے سوتا ہوں، تیرے ہی نام سے اٹھتا ہوں، میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں، تیرے ہی نام سے زندہ ہوتا ہوں. اور سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا سکھلائی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پہلے موت دی اور موت کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مومن اپنے اس سبق کو یاد کرنے کے لیے ماہوں سال کا انتظار نہیں کرتا، سال کے اختتام کا انتظار نہیں کرتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہر مومن کو یاد دلاتی ہے کہ ہر شام تو مرتا ہے، ہر صبح تو دوبارہ زندہ اٹھتا ہے. لیکن یہ یاد رکھنا یہ بھی سکھاتی ہے، مرتا ہے اللہ کے حکم سے سوتا ہے، لیکن اٹھتا ہے تو اللہ کی اجازت سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے تو اٹھ بھی نہیں سکتا ہے. میرے بھائیو، سب سے پہلا سبق جو ہم اور آپ کو یاد کرنا چاہیے وہ یہ کہ جس طرح یہ ماہوں سال ختم ہو رہے ہیں، ایک دن ماہوں سال باقی رہیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا وقت ختم ہو جائے گا. کیا اس وقت کے لیے ہم اور آپ تیار ہیں؟ کیا ہم اور آپ نے اس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے؟ یہ اپنے آپ سے مجھ کو اور آپ کو سب سے پہلے سوال کرنا ہے. یہ پہلا سبق ہے جو اس مناسبت سے مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات جو آج کے اس خطبے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، بھائیو دیکھو، قرآن و سنت مجھ کو اور آپ کو ایک بڑا اہم سبق یہ پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ دیکھو، زندگی میں اختتام اہم نہیں ہے، اختتام اچھا ہو، صحیح ہو، یہ زیادہ اہم ہے. زندگی ختم ہو جائے یہ کوئی معاملہ نہیں، ہر کسی کی زندگی کبھی نہ کبھی ختم ہونے والی ہے. اصل کمال تو یہ ہے کہ موت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی راہ پر آئے، حسن خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے. زندگی آتی ہے جاتی ہے، یہاں اس دنیا میں آتا انسان اسی لیے ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہے. کمال اصل میں یہ ہے کہ ہم اور آپ کی زندگی کا خاتمہ اگر ہو، ہم اور آپ کی صبح و شام کا خاتمہ ہو، ہم اور آپ کے ماہ و سال کا خاتمہ ہو، تو وہ حسن خاتمہ ہو، یعنی خاتمہ بالخیر ہو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ پر ہو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی راہ پر ہو. ایک مومن کی فکر کسی چیز کے آغاز یا اختتام سے زیادہ اس کا اختتام اچھا ہو، اس کا آغاز اچھا ہو، اس فکر میں اس کو جینا چاہیے. سبحان اللہ. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. آپ سورہ یوسف پڑھ کر دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں آزمایا، بعد میں جا کر اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی، بچھڑے ہوئے بھائیوں کو بھی لے آیا، ماں باپ جو دور تھے بچھڑے ہوئے تھے انہیں بھی لایا، سب کو اکٹھا بھی کیا.
جو خواب بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور سورج اور چاند بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ اس خواب کی تعبیر بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں دنیا کی مادی بھی، معنوی بھی، دنیاوی بھی، دینی بھی نعمتوں کا جب اجتماع ہوا تو حضرت یوسف نے کیا کیا؟ جو دعا کی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قرآن مجید میں نقل فرمائی۔ ان کی دعا کے ایک ٹکڑا یہ بھی تھا کہ انہوں نے دعا کی کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے تیرا فرما بردار رہتے ہوئے ہی وفات دینا اور مجھے صالحین میں شامل کر لینا۔ بھائیو، اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے پاس دنیا کی بادشاہت بھی ہو اور یقین مانے اس دنیا کے اندر ہمارے پاس ایمان کی بھی دولت ہو۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں دنیا کی دولت ہو ایمان نہ ہو تو وفات اب آئے تو نقصان ہے، اور ہم اگر یہ سوچ سمجھ لیں کہ نہیں، اس دنیا کے اندر پوری زندگی ہمارے اور آپ کے ساتھ دین بھی ساتھ چل رہا ہے، لیکن وفات کے وقت اگر دین ہم اور آپ سے چھن جائے تو ہم سے زیادہ خسارے والا کوئی نہیں میرے بھائی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے مسلمان بنا کر، فرما بردار بنا کر، تیرا فرما بردار بنا کر وفات دینا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین میں شامل کر دینا، صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ یہ اس نبی کی دعوت ہے جس کے پاس دین اور دنیا دونوں اکٹھا ہو گئے تھے۔ نبی کو پتا ہے کہ اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے، اصل نتیجہ تو خاتمہ کس پر ہوتا اس پر نہ ہے، ورنہ تو دنیا میں کتنے ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو ساری زندگی ہدایت یافتہ رہے یا رہتے ہیں، مرنے سے پہلے کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو کر دین و ایمان گنوا بیٹھتے ہیں۔ ایک مومن کی فکر اصل یہ ہوتی ہے کہ خاتمہ ماہ و سال کا نہیں، خاتمہ زندگی کا بھی نہیں، خاتمہ اصل میں نیکی پر ہماری موت آنے کا ہے، فرما برداری کی راہ میں ہماری موت کے آنے کا اصل میں اعتبار ہے۔ اور ایک مومن کی زندگی میں اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس سے زیادہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، اور مومن اپنے اگلے ماہ و سال کے لیے بھی اس سے زیادہ بہتر کوئی اپنے لیے ٹارگٹ متعین نہیں کرتا کہ میری موت جب بھی آئے تو میں فرما برداری کی راہ پہ لگا رہوں۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھاتے ہوئے فرمایا الاعمال بالخواتیم، دوسری روایت میں کہا انما الاعمال بالخواتیم، کہ لوگوں اصل اعمال تو وہ ہیں جن پر تمہارا خاتمہ ہوتا ہے، اصل اعتبار تو ان اعمال کا ہے جن اعمال پر تمہارا خاتمہ ہوتا ہے، نیکی کرتے ہوئے تمہارا خاتمہ، بندگی کی راہ پر تمہارا خاتمہ، نبی کی فرما برداری پر تمہارا خاتمہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی راہ میں تمہارا خاتمہ، گناہوں سے دور، بدعتوں سے دور، شرکیات سے دور، اللہ کی نافرمانی سے دور، لوگوں پہ ظلم و زیادتی سے دور، ہر قسم کے شر سے بچ کر کسی بھی خیر کے ساتھ تمہارا خاتمہ ہوتا ہے۔ اصل تو یہی تمہاری اور میری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس لیے جو سبق اس مناسبت سے تمہیں یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ ماہ و سال آتے ہیں جاتے ہیں، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، اور دنیا والے اسے خوشی کا موقع بھی سمجھتے رہیں گے، اپنے اپنے انداز میں اسے منائیں گے، لیکن مومن کی نظر ایسی محدود نظر نہیں ہو سکتی، اس کی سوچ اتنی محدود نہیں ہو سکتی، وہ اپنے معاملات کو کچھ الگ ہی انداز سے دیکھا کرتا ہے۔ اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ ماہ و سال کے ختم ہونے سے زیادہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ آج آپ میں سے کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے مجھے بہت اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ایمان کے اعتبار سے کہ میں اچھے ایمان عقیدے والا ہوں، میں اچھے عمل کرنے والا ہوں، میں گناہوں سے دور ہوں، میں لوگوں کی حق تلفی یا لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہوں، میں ہر قسم کے شر سے بچا ہوا ہوں، اکا دکا غلطیوں کے وجہ کے علاوہ ساری زندگی میری بہت اچھی ہے۔ تب بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈرتے رہیں کہیں خاتمہ آپ کا برا نہ ہو جائے۔ اللہ نے اسی لیے دعا سکھلائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو اس ہدایت سے پھیر نہ دینا۔ ہدایت تو نے دی، تیری ہدایت کے نتیجے میں ہم پابند ہوئے ہیں، اے میرے رب کہیں یہ ہدایت مجھ سے چھن نہ جائے۔ مومنوں کو سکھایا کہ یہ دعا پڑھتے رہو۔ آپ کامل ہیں، آپ پورے ہیں، آپ ایمان کے کمال پر ہیں، ایمان کے اعلیٰ مقامات اور درجات پر ہیں، پھر بھی آپ اپنی طرف سے مطمئن مت رہیے، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے اور یہ دعا کرتے رہیے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ہدایت سے پھیر نہ دینا،
اے ہمارے رب ہدایت سے محروم نہ کر دینا، جس طرح آج ہدایت عطا کی ہے مرتے دم تک اس ہدایت پہ قائم رکھنا۔ یہ دعا ہم اور آپ کرتے رہیں۔ اور اگر ہمارے اندر عمل کی کوتاہی ہے، ہمارے اندر کمی ہے، ہم ناقص ہیں، ادھورے ہیں، مایوس مت ہونا، مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی دی ہے، یہ زندگی اصل میں اسی کا موقع ہے کہ اپنے نقص کو گھٹاؤ، اپنی کمی کو پورا کرو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مکمل بندے بناؤ۔ آپ پورے ہیں تب بھی، آپ ادھورے ہیں تب بھی، ہر دو صورت میں کوشش یہ کرو کہ ہمارا انجام بخیر ہو، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہمارا اور آپ کا انجام اور اختتام نیکیوں کے راستے پر ہو جائے، اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ حسن خاتمہ کا معاملہ جو ہے، یہ بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ ہے، یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم اور آپ کو ایک بڑا اہم سبق سکھاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فواللہ الذی لا الہ غیرہ، قسم ہے اس اللہ تعالیٰ کی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ان احدکم لا يعمل بعمل اہل الجنہ، تم میں سے ایک آدمی جنتیوں جیسے اعمال کرتا رہتا ہے، جنتیوں کے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جنت اور اس عمل کرنے والے کے درمیان ایک ذراع، ایک ہاتھ، ایک گز برابر کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، اللہ تعالیٰ کا پھر فیصلہ آتا ہے، تقدیر میں لکھا فیصلہ، وہ جو ساری زندگی عمل کرتے کرتے جنت کے اتنے قریب تھا، وہ ایسا ایک عمل کرتا ہے کہ جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی برابر عمل کرتا جا رہا ہے، جہنمیوں کے عمل، بدعمالیوں میں مبتلا ہے، یہاں تک کہ بدعملی کرتے کرتے وہ جہنم کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ برابر فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں لکھا فیصلہ آتا ہے اور پھر وہ ایسا کوئی عمل کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ سوچیں گے کیا معاملہ ہے؟ ساری زندگی آدمی ایسا عمل کرے کہ نیک نظر آئے، اچانک جہنمیوں کا عمل کر کے جہنم چلا جائے، ساری زندگی جہنمیوں کا عمل کرے، اچانک ایک نیک عمل کر کے جنت میں چلا جائے، یہ کیا معاملہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اہل علم نے دو بڑی اہم باتیں لکھی، وہ دو باتیں آج آپ کو میں یاد دلاتا ہوں۔ پہلی بات اہل علم نے لکھی کہ ایک تو اس حدیث کا مطلب جیسے دوسری حدیث صحیح بخاری و مسلم ہی کی دوسری حدیث میں اس کی شرح آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ عمل کرتا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، لیکن فیما یبدو للناس، لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ عمل کرتے ہوئے بھی اس عمل سے پوری طرح جڑا ہوا نہیں ہے، وہ اس عمل میں مخلص نہیں ہے، اس عمل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی چاہنے والا نہیں ہے، بظاہر دیندار ہے لیکن اس کی دینداری خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ ایسی دینداری کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوگا، ایسی دینداری کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار رہا ہوگا کہ دنیا والے تو دیندار کہہ رہے ہیں، سمجھدار کہہ رہے ہیں، بڑا باعمل کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی موت کا وقت قریب آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کھوٹے پن کی سزا یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کھوٹے سکے کو ضائع کر دے گا، مرنے سے پہلے بدعملی کا شکار ہو کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں ایک آدمی گناہ کے کام کر رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے گنہگار ہے، لیکن وہ بندہ گناہ کے باوجود اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار اندر ہی اندر کر رہا ہے، عمل بظاہر جہنمیوں جیسا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کا جو رشتہ اندر بنا ہوا ہے وہ اصرار کوشش کر رہا ہے چھٹکارا پانے کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گڑ گڑانے کو، توبہ کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے ایک ایسی نیکی کرنے کا موقع دیتا ہے کہ بندہ نیک عمل کر کے پھر وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اس حدیث نے پہلا سبق یہ پڑھایا کہ دیکھو، ایک بات یاد رکھو کہ حسن خاتمہ اصل ہے، حسن خاتمہ اصل ہے۔ دنیا میں بسا اوقات ہم اور آپ نے بڑی نیکیاں کی، لیکن کہیں نیکی کا غرور نے ہم نے اپنا لیا،
کہیں ہم نے اپنی نیکیوں پہ اعتماد کر لیا، کہیں ہم نے نیکیوں کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ ہم کسی پر، اسلام پر، مسلمانوں پر یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہیں، سب چھن جائے گا، مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کھرا رکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف رکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ایک دم بندگی والا رکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ غلامی والا رکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ایک دم عاجزی والا رکھو، انکساری والا رکھو۔ سب کچھ جو ہو سکتا ہے کر جاؤ، لیکن پھر بھی اپنے آپ میں شرمندہ رہو، اپنے آپ میں قصور اور کمی کا اعتراف کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اصل میں یہی چیز ہے جو مجھ کو اور آپ کو اور میرے اعمال کو قیمتی بنائے گی، اور جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ساری زندگی بھی دے گا، اور اختتام بھی اللہ تعالیٰ اچھائی پر کروائے گا۔ اصل امتحان یہ ہے، اور اصل امتحان دوسری طرف یہ ہے کہ گناہ مت کرو، گناہ مت کرو، گناہ کو معمولی مت سمجھو۔ سلف صالحین میں سے بعض کہا کرتے تھے، یہ جو گناہ جن کو تم چھوٹا چھوٹا گناہ صغیرہ کہتے ہو، یہ کرتے ہوئے، گناہ صغیرہ کرتے ہوئے بھی یہ نہ دیکھو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ دیکھو کہ جس رب کی نافرمانی کر رہے ہو وہ کتنا بڑا رب ہے۔ اسی لیے یاد رکھو گناہ مت کرو، لیکن اگر گناہ ہوتے ہیں اتنی شرمندگی رکھو، اتنی کوشش کرو گناہ سے پیچھے ہٹنے، گناہ سے بچنے، گناہ سے دور جانے کے لیے اتنی کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کے ساتھ تمہاری کوشش کو بھی دیکھے، تمہاری محنت کو بھی دیکھے، تمہاری توبہ بھی دیکھے، تمہاری گڑ گڑاہٹ بھی دیکھے، تمہارا استغفار بھی دیکھے، تمہارا تنہائیوں میں رونا دیکھے، تمہارا اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا دیکھے، یہاں تک کہ تمہاری حالت پر اسے ترس آ جائے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم کرنے پہ آ جائے۔ ایسی زندگی گزارو، اصل میں یہ تمہارا میرا امتحان ہے۔ میرے بھائیو، آج ہماری اور آپ کی عملی زندگی کے لیے جو سبق اس سال کے اختتام یا نئے سال کے آغاز میں ملتا ہے وہ یہ کہ دیکھو، اس رب نے ہم اور آپ کو بڑا آسان دین عطا فرمائے۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ نے عمل کی راہ کو بہت آسان بنایا۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ نے ہماری طاقت کے مطابق اس دین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت جو حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت پہلے نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے، اللہ کا حق جیسے بنتا ویسے ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مرو نہیں، تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ گھبرا گئے۔ کیوں گھبرا گئے؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے کہا اللہ کا جیسے حق بنتا ویسے ڈرو۔ ہم کیا، ہماری بساط کیا؟ وہ رب ذوالجلال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بندگی کرنے والے فرشتوں کے حالات ایسے بنائے، ایک انسان ساری زندگی محنت کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق کہاں سے ادا ہو پائے گا؟ صحابہ پریشان تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ جب صحابہ نے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر کی کہ اے نبی ہم عبادت تو کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن جیسے اللہ کا حق بنتا ہے ویسے ہم سے کہاں ہو پائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت اتاری، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنی طاقت اللہ نے تمہیں دی ہے۔ سبحان اللہ، کیا یہ کرم نہیں ہے؟ آپ اور میں اگر اپنے نوکر چاکر سے کہیں میں جتنا چاہتا ہوں اتنا کام کرو، بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اسی نوکر سے ہم کہیں تم اپنی طاقت بھر کام کرو، وہ پوری دل جمعی سے جان لگا دیتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے اس دین کو اللہ کا جیسے حق بنتا تھا وہاں سے لا کر اس مقام پہ رکھا جہاں تمہاری میری استطاعت ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اتنے ہی کا مکلف کرتا ہے، کیا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے۔ تو بھلا بتاؤ، ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہماری طاقت جتنی ہے، استطاعت جتنی ہے، اللہ نے اتنے ہی کے ہمیں احکام دیے ہیں۔ ہم سے یہ بھی بندگی نہ ہو سکے تو پھر حسن خاتمہ ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ ہم سے یہ بندگی بھی نہ ہو سکے، ہم اس کا حق بھی نہ ادا کر سکیں، تو پھر بتاؤ ہم اور آپ کیسے اللہ تعالیٰ کے پاس واقعی معنوں میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیو، کوشش کرو، محنت کرو۔ یقین مانو یہاں کامل کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جتنے انسان ہیں وہ درجہ بدرجہ کبھی ان کے اندر آتی ہی ہے۔ ہم سب میں نقص ہے، ہم سب میں کمی ہے، لیکن کرنا کیا ہے؟ لگے رہنا ہے، کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے،
کھرا عمل ہونا ہے، دکھاوے سے پاک ہونا ہے، نفاق سے پاک ہونا ہے، ریاکاری سے پاک ہونا ہے، سستی اور کاہلی کے جذبات سے پاک ہونا ہے۔ جتنا کرتے ہیں پوری توجہ سے کرنا ہے، اللہ سے لگاؤ کے ساتھ کرنا ہے، اس کی محبت کے ساتھ کرنا ہے، اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ کرنا ہے، اس کے سامنے قربان ہونے کے جذبے سے کرنا ہے، اس کی بندگی کے جذبے میں ڈوب کر کرنا ہے۔ اصل یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے کہ جہاں سے مجھ کو اور آپ کو حسن خاتمہ نصیب ہوگا کہ ہم موت کے قریب بھی جائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہماری اپنی ہدایت سے محروم نہیں کرے گا۔ اصل امتحان یہ ہے۔ سبحان اللہ، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، وہ بات آج آپ کے سامنے میں بطور یاد دہانی کے رکھتا ہوں۔ علماء ربانیین جنہوں نے علم و عمل والی زندگی گزاری ہے، انہیں پتا ہے کہ بندگی کا یہ معاملہ ہماری اور آپ کی مرضی سے صرف نہیں چلتا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق بہت ضروری ہوتی ہے، اور یہ توفیق کیسے ملتی ہے اس کا انہیں اندازہ ہے۔ شیخ البانی کہا کرتے تھے الطریق الی اللہ طویل، اللہ کے بندو، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے بہت لمبا ہے، اور ہماری چال اس راستے پر چلتے ہوئے ہماری چال بالکل کچھوے والی چال ہے، ہم بہت دھیمے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے بہت لمبا ہے، وہ جو کمال ہے، وہ جو انتہا ہے، وہ جو عروج ہے، اسے پانے کے لیے بہت لمبا سفر ہمیں طے کرنا ہے۔ لیکن ہماری حالت ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری اپنی حالت یہ ہے کہ ہماری چال کچھوے والی ہے۔ اب وَلَيْسَتِ الْغَایَةُ، اب ہماری اور آپ کی کوشش یہ نہیں کہ ہم بولیں کہ اگر منزل پہ پہنچے تبھی کامیاب ہوں گے، لیکن یہ کوشش نہیں ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسی راستے پہ لگے رہے یہاں تک کہ اسی راستے پہ موت ہمیں آ لے۔ ہم منزل پر نہیں بھی پہنچ سکے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شاید ہماری یہ محنت، یہ کوشش اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے کہ مرتے دم تک ہم نے اس کا راستہ نہیں چھوڑا، ہم اس کی بندگی سے جڑے رہے، ہم اس سے جڑے رہے، اس کے راستے سے جڑے رہے۔ ہم گناہ بھی کیے، نافرمانی بھی کی، نیکیوں میں کوتاہی بھی کیے، لیکن اس سب کے باوجود ہم اپنی استطاعت بھر کوشش کرتے رہے کہ ہم اس کے بندے بنے رہیں گے، ہم اس کی راہ پر لگے رہیں گے۔ یہ کوشش کرنا اصل میں ہمارے اور آپ کے صبح و شام، یہ آتی جاتی صبح و شام یہی سبق مجھے یاد دلاتی ہیں کہ دیکھو اس میں کتنے کھڑے ہو، اس میں کتنے کھڑے ہو، یہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں جو آج آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں، بھائیوں اس سبق کو یاد رکھو۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جو آدمی کو آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے راستے سے ہٹا دیتا ہے، ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اس کے پیچھے ایک اور حکمت بیان کی۔ میں نے کہا نا دو بڑی اہم باتیں اس سلسلے میں حسن خاتمہ کیوں نصیب نہیں ہوتا، اس کی دو وجوہات۔ میں نے کہا ایک وجہ تو یہ کہ عمل کھرا نہ ہو، خالص نہ ہو، آدمی اللہ تعالیٰ سے عمل تو کرتا ہے، لوگوں کے دکھاوے میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ اہل علم نے لکھی، ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھی کہ یہ اصل میں جو معاملہ آخری وقت میں جو اللہ کا فیصلہ آتا ہے، جنتی اچانک جہنمیوں کا عمل کر کے چلا جاتا ہے اور جہنمی اچانک جنتیوں والا عمل کر کے جنت میں چلا جاتا ہے، کہا اصل میں یہ معاملہ اس کا ہے کہ آدمی ظاہر میں جتنا پابند ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے۔ الصدق مع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق بڑا سچا ہونا چاہیے۔ دیکھو آپ کا اپنا بچہ، آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ واقعی آپ کا قدردان ہے، واقعی آپ سے محبت کرتا ہے، واقعی آپ کی فکر کرتا ہے، واقعی آپ کی خدمت کرتا ہے۔ ایسے بچے سے اگر لغزش ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، آپ اس کو محسوس نہیں کرتے، آپ کو برا نہیں لگتا، آپ کو پتا ہے بچہ ہونے کے ناطے اس نے غلطی کی ہے، لیکن اس کی محبت سچی، اس کی خدمت سچی، اس کا خلوص سچا، اس کا تعلق سچا آپ محسوس کرتے ہیں۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو آخری وقت میں حسن خاتمہ کے لیے جو چیز چاہیے، ساری زندگی ظاہری اعمال کی پابندی کے ساتھ اللہ سے ایک ایسا رشتہ بندے کا ضرور ہونا چاہیے جہاں وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو۔ اور یہ کہاں ملتا ہے؟ عبادتوں میں آدمی دنیا سے غافل ہو کے جب اللہ سے جڑے تب بندے کو یہ تعلق نصیب ہوتا ہے۔ کبھی لوگوں کی نظر سے ہٹ کر بچ کر تنہائیوں میں اللہ کی محبت میں کھڑا ہو، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے۔ اللہ سے تعلق اصل میں
آدمی کا ویسا ہونا چاہیے. اگر یہ تعلق مضبوط ہو، اکا دکا جو غلطیاں گناہ کوتاہی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ایک معمولی انسان اگر معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر تو اللہ تعالیٰ رحمتوں کا، اللہ تعالیٰ تو رحمتوں والا. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کے نبی نے کہا رحمت کے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ دنیا میں اللہ نے اتارا ہے. لیکن وہ رحمت ملے گی کب؟ جب ہم بھی اندر سے اتنے سچے ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. میرے بھائیوں، یہ تنہائی کا معاملہ یہ جماعت میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو گروہ میں نہیں ملے گا، یہ آپ کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے معاملات میں ملے گا کہ دیکھو ہم کتنے سچے ہیں. کیا ہم محبت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق وہ جوڑ پاتے؟ اس کی فکر اصل میں مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے کہ اصل یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا معاملہ ہے، اور یہ تعلق جب جڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تب جا کر بندے کے اعمال آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کے حقدار بنتے. اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازتا ہے. سبحان اللہ. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات صحابہ کو سمجھائی، کتنے پیارے انداز میں سمجھائی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ماذا اعددت لها، جہنم کے بارے اور قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی، پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے تیاری کیا کر رکھی. قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تیاری کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ آدمی چپ ہو گیا. ظاہر بات ہے غیر متوقع سوال ہے. پھر اس نے اپنے آپ کا جائزہ لے کر جو جواب دیا، وہ جواب اصل میں آج میرے اور آپ کے لیے کسوٹی ہے، میرے اور آپ کے لیے پرکھ کا معیار ہے. مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہم بھی اسی مقام پہ کھڑے ہیں. اس صحابی نے جواب دیا اللہ کے نبی بہت زیادہ نماز اور صدقہ و خیرات کی تیاری میں نے نہیں کی. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ نمازیں نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، نہیں، فرائض اور واجبات پورے ہیں، لیکن مزید جو نوافل ہوتے ہیں، کثرت سے نفل نمازیں، کثرت سے صدقات و خیرات، ایسی کوئی بہت زیادہ نیکیاں کر کے میں نے تیاری نہیں کی ہے. وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے نبی سچ یہ ہے کہ یہ تیاری تو نہیں، لیکن آپ سے محبت میری وہ بڑی سچی محبت ہے. اللہ کے نبی، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے کہا انت مع من احببت، اگر یہ بات سچ ہے تو یہ بات سن لو. اللہ کے نبی نے کہا تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تم نے سچی محبت کی ہے. میرے بھائیوں اصل چیز ہے یہ. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے جو بات بتائی وہ یہ ہے، دل کا وہ تعلق جہاں جس محبت میں ہم اتنے کھڑے ہوں، اتنے سچے ہوں کہ تھوڑی بہت 19-20 غلطیاں ہوتی ہیں اللہ معاف کرے گا، لیکن اصل چیز ہے ہم کتنے سچے اللہ کی محبت میں، کتنے پکے ہیں نبی کی محبت میں، کیسا رشتہ ہمارا ان سے جڑا ہوا ہے. میرے بھائیوں یہ دو باتیں ہیں جن پہ اگر محنت کریں گے حسن خاتمہ ہم اور آپ کو نصیب ہوگا. اسی لیے یاد رکھو میرے بھائیوں، ایک مومن کی زندگی میں سب سے بڑی جو آزمائش ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ کتنا سچا اللہ کا بندہ ہے اور کتنا کھرا عمل وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے. سچی محبت ہو، سچا رشتہ ہو، اور جو عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہو وہ کھرا ہو. اور جب اس معیار پر اپنی زندگی کو اتار لاؤ، جب اس مقام تک اپنی زندگی کو پہنچا لے جاؤ، جب اس مقام تک اپنے آپ کو لے آؤ، تو پھر یہ ماہ و سال کیا، ان کی خوشیاں کیا، ان کے جانے کا غم کیا، یہ ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میں اپنے رب سے جڑا ہوں، رب کی بندگی سے جڑا ہوں، اور میں جہاں بھی ہوں اسی فکر میں ہوں کہ ماہ و سال آتے جاتے رہے، میرے پہلے بھی تھے، میرے بعد بھی رہیں گے، لیکن میں جب جاؤں گا تو میرا ایمان میرے ساتھ رہے گا. اس کی فکر آدمی کو ہونی چاہیے. سبحان اللہ. میں اپنی گفتگو کا اختتام شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کے ایک بڑے ہی جاندار قسم کے تبصرے سے کرنا چاہتا ہوں. عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حسن خاتمہ یہ ہے کہ آدمی کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے موت آ جائے. یہ سچ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمہ کی بہت ساری علامتیں بتائیں. جیسے اللہ کے نبی نے کہا کہ جس آدمی کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں جائے گا. مستدرک حاکم کی روایت ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ مومن المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن کو جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ ہوتا ہے. بعض اہل علم نے کہا واقعتاً یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے کہ مرنے والے کی پیشانی پہ پسینہ ہے جب مرے. اور بعض اہل علم نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومن جو بندگی میں محنت کرتے کرتے تھکتا ہے، ساری زندگی پسینے میں ڈوبا رہتا ہے، اس معنی میں کہ وہ محنت کش ہوتا ہے.
وہ محنت کرنے والا ہوتا ہے، اسی حالت میں اللہ کی بندگی کی راہ میں موت آ جاتی ہے، کہا یہ اس سے مراد ہے۔ ایسی بہت ساری علامتیں بیان کی گئی، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم بات بتائی، کہا دیکھو حسن خاتمہ صرف یہ نہیں کہ تمہیں موت آئے تو تم مسجد میں رہو، تمہیں موت آئے تو تم مصلی پہ بیٹھے رہو، تمہیں موت آئے تو تمہارے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، تم قرآن پڑھ رہے ہو، اسی حالت میں موت آئے۔ ضروری نہیں کہ یہی حسن خاتمہ ہو، یہی حسن خاتمہ کی علامت نہیں۔ یقیناً کچھ علامتیں اللہ کے نبی نے بتائیں، لیکن صرف وہی علامتیں حسن خاتمہ کی علامت نہیں۔ حسن خاتمہ کی اصل علامت یہ ہے کہ تمہیں موت آئے تو تمہارے دل میں توحید خالص ہو، شرک کا کوئی شائبہ تمہارے اندر نہ ہو، بدعتوں سے تمہارا کوئی واسطہ نہ ہو، خالص سنت پر تمہاری زندگی گزر رہی ہو، لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کے معاملے میں کسی پر تمہارے کسی کے حق میں تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہوئی ہو، سب کے حقوق سے تم آزاد رہو، تمہاری زندگی موت اس حالت میں آئے کہ تمہارا دل ساری دنیا کے لیے پاک ہے، کینہ نہیں، حسد نہیں، جلن نہیں، کسی کے لیے ناراضگی نہیں، دشمنی نہیں، سب کے لیے اپنے سینے کو پاک رکھے ہوئے ہو، تم 5 وقتہ نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرتے ہو، تم برائی سے نفرت کرنے کی کوشش کر کے زندگی گزارتے ہو، نیکی سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہو، یہی اصل میں حسن خاتمہ، اصل حسن خاتمہ یہ ہے۔ اور بطور دلیل کہ وہ کہتے ہیں دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کوئی علامت نہیں تھی جو علامتیں آپ نے اپنی زندگی میں بتائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو موت آئی، وہ اپنے بستر پہ وفات پائے، کوئی بظاہر بڑی علامت نہیں تھی، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے بہتر کس کی وفات ہو سکتی ہے؟ ایمان کا کمال ان سے زیادہ کسے مل سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق جیسے سچے ایمان والے سے زیادہ کس کی موت واقعی معنوں میں مثالی موت ہو سکتی ہے؟ خالد ابن ولید جن کو اللہ تعالیٰ نے سیف اللہ، جن کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ، اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا تھا، 100 سے زیادہ چھوٹی بڑی جنگوں میں اللہ کی خاطر لڑے تھے، اور موت آئی تو یہ حالت تھی کہ جسم کے تقریباً ہر حصے پر کوئی نہ کوئی زخم کا نشان تھا، لیکن وفات ان کی ہوئی تو بستر پر ہوئی، لیکن اس کے باوجود ان کی وفات تو مثالی وفات ہے نا، اللہ کی تلوار کا لقب پا کر اس دنیا سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی میں ہمیشہ 2 باتوں میں پکے رہو، کھڑے رہو۔ ایک تو یہ کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے وہ سچا تعلق پیدا کرو اپنی زندگی میں، اور دوسری بات یہ جو عمل کرو کھڑا کرو، اللہ کے لیے کرو، خالص کرو، اور جیسے میں نے کہا نا وہ سارے جذبات یکجا کر دو، غلامی کے، بندگی کے، عاجزی کے، انکساری کے، محبت کے، خصوصی تعلق کے، اور اس کے سامنے عاجزی اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کے، وہ سارے جذبات ایک دم کھڑا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کرو، تو پھر وہ وقت بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ موت دے گا تو توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تعالیٰ فرما بردار بنا کر دنیا سے اٹھا لے، وفات دے اور مجھے صالحین میں شامل فرما لے، ہم اور آپ بھی اسی زمرے میں انشاءاللہ شامل کر لیے جائیں گے۔ حاضرین گرامی، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے جو پیغام اصل میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سال کے اختتام پر یہ پارٹیاں منانا، یہ اہتمام کرنا، نئے سال کے آغاز پہ چراغاں کرنا، مٹھائیاں بانٹنا، اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر بے حیائی کے مظاہر، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری خرافات مومن کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مومن کی زندگی ان ساری چیزوں سے بہت آگے کی ہے، اور یہ آج آپ کا میرا امتحان ہے کہ ہم دنیا کی محدود نظر سے ان آنے جانے والی مناسبتوں کو دیکھتے ہیں، یا پھر یہ کتاب و سنت کی تعلیمات جو مجھ کو اور آپ کو بتاتی ہیں کہ خود کو، اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کے ماہ و سال کو دیکھنے کا طریقہ اور سلیقہ یہ ہونا چاہیے۔ ہم ان 2 راستوں میں سے کون سا راستہ اپناتے ہیں، یہی اصل میں میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ مجھ کو، آپ کو، تمام نوجوان بھائیوں اور بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کی ایک کیاری بنا دے، جنت کی نعمتوں سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، ہمارے والدین، آبا و اجداد، اساتذہ، ہمارے علماء، ہماری قوم کے خدمت گزاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو اپنی بندگی میں رکھے، گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مشکل بنا دے، نیکیوں کو اللہ تعالی آسان کر دے، اور ہم اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے قبول کر لے، اختیار کر لے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔